اس لیے بات عرض کر دوں، 10 صحابہ کرام سے ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 3 کتابیں تو حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں ہیں۔ ان کے اندر احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ نصف شعبان، یعنی کل جو نصف شعبان ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور اس میں مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا یا یومہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کسی نہ کسی درجے میں یہ ثابت ہے، اور ناصر الدین البانی جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ثبوت بہرحال ہے، ثبوت بہرحال ہے اس کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بے ثبوت بات ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں انکار موجود ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ 13، 14، 15 کا روزہ یہ تو ہر مہینے کے اندر سنت ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہر مہینے میں سنت ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ نبی علیہ السلام کا معمول کہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور شعبان کے لیے حضور نے برکت فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، رجب کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو شعبان جو ہے ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اس لیے اس سلسلے کے اندر جو ہمارا معمول چلا آ رہا ہے وہ معمول ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن غلو ہر چیز کے اندر غلط ہے۔ اس کے اندر یہ کہ بھائی عرفہ کرنا، حلوہ بنانا یا اور کوئی اس طرح کا ادھم مچانا، یہ غلط بات ہے۔ یہ کوئی ایسی بدعت کرنا جو کہ ان احادیث کے اندر نہ ہو، یہ غلط ہے۔ ایک بات یہ کہ اگر کوئی ایک بات نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ثابت ہو جائے تو وہ ثابت ہونا کہلائے گا، وہ بھی حدیث کہلائے گی۔ جیسے لوکی کا کھانا ایک حدیث کے اندر موجود ہے، لوکی کھایا کرتے تھے حضور، لوکی تلاش کر کے کھاتے تھے، ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ ثابت ہے تو کیا ایک ہی مرتبہ وہ عمل کیا جائے گا؟ حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور کا اگر ایک مرتبہ کا کوئی عمل ہے تو وہ 10 مرتبہ کرنا غلط ہے، ایسا نہیں، غلط، بلکہ اس کو 100 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 1000 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، نہ ضروری ہے، یہ بات الگ ہے کہ شعبان کا روزہ، ارے بھائی تہجد ہی فرض نہیں ہے، تہجد ہی لازم نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ لازم نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کو بھی لازم تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ خواہ کچھ لوگ جو ہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر احادیث کا انکار کرنے کا بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے احادیث کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اعتدال کے ساتھ اس رات کا ثبوت موجود ہے۔ مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو پوری دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن اعتدال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔